نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. جب تقسیم متحدہ ہند کا معاملہ پیش آیا کہ کیا تاج برطانیہ کے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد یہ دو ملک ہونے چاہیے جہاں مسلم میجورٹی ہے وہ ایک ملک اور ایک جہاں ہندو میجورٹی ہے، تو اس میں علماء کرام کے دو گروہ ہو گئے. ہر مکتب فکر کے اندر آپ کو اس طرح کے شاید لوگ مل جائیں کہ جن میں سے کچھ کی رائے یہ تھی کہ پاکستان الگ سے ملک بننا چاہیے، گویا وہ مسلم لیگ کے حامی تھے، اور دوسرا طبقہ ان علماء کا تھا کہ جو کانگریس کے ساتھی تھے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں، ہمیں غیر منقسمہ طور پر برطانیہ یہ ہندوستان میں ہی رہنا چاہیے. اور دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل اور اپنی اپنی وجوہات تھیں، اور دونوں جگہ بات اجتہاد کی بنیاد پر تھی. نہ قطعی کوئی دلیل یہاں تھی، نہ قطعی ایسی کوئی دلیل وہاں تھی کہ جس کا انکار کرنے سے کسی پر طعن کیا جا سکے. لیکن اجتہادی طور پر اپنی رائے پر عمل کرنا چونکہ مجتہد کے لیے لازم ہوتا ہے، تو اس طور پر تو ایک دوسرے کو اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے بیان کرنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن طعن کرنا، اس رائے کو غلط قرار دینا حتمی طور پر یہ درست نہیں ہے. غلط سمجھنا اور کہنا یہ الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ گویا یہاں وہی کا معاملہ ہوا ہے اور وہاں تو غلطی ہی تھی، یہ یعنی دور اندیشی نہیں تھی، تو یہ بھی غلط بات ہے. اس لیے یہ تو ان لوگوں کی بات ہے کہ جو ایسی رائے رکھتے تھے اس زمانے میں کہ وہ یہ وسعت رکھتے ہیں اور اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ایسے اجتہادی معاملات میں عوام الناس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کے کسی فیصلے کے بارے میں طعن کریں. یعنی اب تو ہم ہائنڈ سائڈ میں ہے نا، یعنی اب ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے دیکھنا کہ ریٹروسپیکٹولی جو ہوا وہ فائدہ مند تھا یا نقصان. آج بھی وہاں کے علماء میں سے ایک بڑی تعداد ایسے علماء کی ہے کہ جو اس پر متفق ہے کہ نہیں، پاکستان کا بننا زیادہ نقصان دہ ہوا، نہ بننے سے فائدہ رہتا. اور ہم پاکستانی جو لوگ ہیں، ہمارے یہاں اس کی جو رائے ہے ہم سب جانتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے فوائد زیادہ ہوئے، اس میں خیر زیادہ ہوئی، لیکن اس کو جاننے اور سمجھنے اور ماننے کے باوجود اس پر جزم کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حتمی طور پر یہی بہتر ہوا ہوگا. ہمیں امید ہے کہ ایک اسلامی خطہ ہمیں حاصل ہو گیا، ہم بڑی آزادی سے یہاں دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں جیسا کہیں بھی نہیں کرتے، بلکہ شاید عرب دنیا میں بھی اتنی آزادی سے اپنی رائے پر، اپنے کام پر، اپنی فکر پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے. وہاں اب کوئی خطبہ بھی لکھا ہوا دیا جاتا ہے، آپ کی نظر بھی رہتی ہے، مستقلاً جو ہے وہ حکمرانوں کی طرف سے، فوج کی طرف سے نظر رہتی ہے، چیک کیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کے لیے وہاں پر عرب دنیا میں بھی مشقت کا سبب بنتی ہیں. تو جو آزادی اور جو آسانی ہمیں یہاں حاصل ہے، حقیقت یہ ہے کہ شاید پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کو پاکستان کے علاوہ یہ سہولت حاصل رہی ہو، مستقل رہی ہے. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو ہمارے لیے تو پاکستان بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اور یہ ایک بڑی طبقے کے لوگوں کی رائے اس کے خلاف ہو، یعنی انہیں یہ لگتا ہو، اور ان کی رائے بھی ٹھیک ہو، کہ انڈیا میں اگر یہ رہتے تو تقریباً 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان جو پاکستان میں الگ ہو گئے، اور مزید 20 کروڑ کے قریب مسلمان جو بنگلہ دیش سے بھی الگ ہو گئے، تو 3 حصے ہو کر امت کا وہ شیرازہ بکھر گیا کہ جو اگر متحد رہتا تو شاید اس وقت یہ انڈیا میں وہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے اس کے مقابلے میں مسلمان 50-50 کے صورت میں ہوتے. اگر 50-50 نہ بھی ہوتے تو 60-40 کے حساب سے ہوتے، اور بڑے بڑے بہت سارے علاقوں کی، بڑے بڑے بہت سے صوبوں کی حکومتیں ان کے تحت ہوتی. تو گویا وہ علاقے جہاں ان کی حکومتیں ہوتی ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے اور اوور آل انفلوئنس کر سکتے تھے باقی لوگوں کے لیے. تو ان کی شکایت اب بھی یہ ہے اور ہو سکتی ہے بجا طور پر کہ ہم نے ان کو چھوڑا تو اب وہ پھنس گئے اور پریشانی میں ہیں. تو اب بھی، اور پھر یہ کہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مقصد تھا وہ اس طرح حاصل بھی نہیں ہوا. آزادی تو مل گئی، خطہ تو مل گیا، لیکن اسلامی طور پر جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا. تو جن علماء نے اس وقت رد کیا تھا، اس میں حسین احمد مدنی جیسے بڑے عبقری قسم کے لوگ، تو وہ کوئی
ایسے معمولی لوگ نہیں تھے کہ جن کو ہم یہ کہہ کے گزر جائیں کہ ان کو دور اندیشی یا ان کو اس کا اندازہ نہیں تھا یا ان کی رائے کی کمزوری تھی جس سے ان کو بعد میں پتہ چلا ہوگا. نہیں, وہ بعد میں بھی بہت عرصے زندہ رہے ہیں اور بہت عرصے تک آتے جاتے رہے, جانتے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ علماء آتے نہیں رہے. مولانا زکریا ٹائپ جیسے لوگ رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے علی میاں ندوی جیسے بڑے زبردست قسم کے لوگ, یہ تو سب جانتے تھے نا, لیکن انہوں نے یہی طے کیا کہ وہ وہیں رہیں گے اور اسی کو زیادہ انہوں نے خیر سمجھا اپنے لیے. تو یہ رائے سے اختلاف کرنے کی بنیاد پر کسی پر تان مناسب نہیں ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جن جو علماء پاکستان کی حمایت میں نہیں تھے گویا ان کی کمزوری ہے علمی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہائنڈ سائڈ پہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے اس وقت جو حالات ہیں اس میں, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وہاں کے مسلمانوں کو, ہم یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ بالکل اچھی طرح ڈیوائڈ کر دیں, چن چن کے ایک مسلمان کو لے آئیں اس طرف اور سارے ادھر ہو جائیں. ایسا تو کبھی ہوتا نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. تو جو لوگ وہاں رہ جاتے ہیں وہ تو ہر حالت میں پستے. تو گویا ہم نے ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پہ. تو یہ ان کی طرف سے شکایت ہے. پھر یہ کہ اس کو چلانے والے چونکہ وہ لوگ تھے کہ جو سو کالڈ دیندار لوگ نہیں تھے بلکہ دنیا دار تھے, گو مخلص ہوں. ہم اس میں خوش نصیب رہے کہ محمد علی جناح صاحب مخلص تھے, کم از کم گو دینی نہ ہوں. تو یہ ہمیں بچت ہو گئی ہماری, شاید پاکستان والوں کی خوش نصیبی تھی. اس سے یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے یقیناً یہی چاہا ہوگا, اور چاہا تو اللہ نے یہی تھا. جب ایسا ہوا کہ اللہ نے اس میں خیر بھی رکھی ہو, اور اللہ نے چاہا تو ایسا ہی, اور ہم یہی سمجھتے ہیں جیسا کہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں کے آپس کے اس پہ اختلاف بھی ہیں, لیکن اس اختلاف میں جو ان دونوں کی محبتیں قائم رہی ہیں اور اس کی جو اعلیٰ مثالیں قائم ہوئی ہیں دونوں طرح کے طبقے کے لوگوں میں, تو آپ وہ کبھی پڑھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے اس پر. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے. مراتب کے حوالے سے الاعتدال کے نام سے اس کو اگر پڑھ لیا جائے آدمی کہ کس طرح حفظ مراتب کا لحاظ رکھ کے محبتوں سے چلے ہیں. آدمی بعض اوقات کہتا ہے کہ قرون اولیٰ میں شاید ایسی مثالیں ملتی ہوں. ہمارے ہاں تو اختلاف کو گالی سمجھتے ہیں یا یہ کہ دوسرے سے نفرت کا سبب بنا لیتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے درست نہیں ہے کہ علماء کرام کا یہ جو اختلاف تھا اس میں ایک حق اور دوسرا بالکل باطل تھا, یعنی پاکستان بننے اور نہ بننے کے حوالے سے. یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اس کا صحیح فیصلہ قیامت میں ہی ہو سکتا ہے کہ اصل کیا تھا. ہم تو اس وقت جہاں کھڑے ہیں یہاں سے بھی یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے کہ کیا واقعی ہمیں جس بنیاد پہ پاکستان یا اس وقت کی جگہ اب بناتے, اور یہی وجہ تھی شاید کہ جو مولانا مودودی جیسے ذہین لوگوں نے بھی اس میں ابتداءً یہی بات رکھی. اور پھر وہی کہ جب بن گئی مسجد تو سب نے کہا کہ آپ تو مسجد بن گئی تو اس میں نماز پڑھی ہی جائے گی, تو اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا. اس لیے بننے کے بعد کسی نے اختلاف نہیں کیا, اسی طرح محبت سے دیکھا. اور ضمناً میں آپ کو بتاؤں کہ ایک درجے میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے, ایک تیسری رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں کی صورتوں میں فائدہ بھی ہوا ہے اور نقصان بھی ہوا ہے, کہیں نقصان اور کہیں فائدہ. تو ایک بیچ کی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ اب ہم یہاں سے وہاں تک کے لیے بہت ساری چیزوں میں مل بانٹ کے چل لیتے ہیں, سپورٹ کر لیتے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. ان کا انداز تھوڑا مختلف, ہمارا ذرا مختلف, ہمارے یہاں ذرا تھوڑا سا شدت اور ایگریشن اور فری لانس ہونا, کیونکہ ہم وادی تیہا کے گزرے ہوئے لوگ ہیں, اور وہاں جو ہے وہ ایک تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینڈ اور کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونے کی وجہ سے, ایک درجے میں مائنورٹی ہونے کی وجہ سے ذرا چیزوں میں رکھ رکھاؤ زیادہ ہوتا ہے, جذباتیت کم ہوتی ہے. ہمارے یہاں جذباتیت کی بھرمار ہے. تو ان دونوں چیزوں نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا ہو. میرا تو دل یہی کہتا ہے کہ اس کے فائدے ہی ہوئے, اور جبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں رکھیں. اور جو اختلاف امتی رحمہ ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے اختلاف سے رحمت رہتی ہے کہ جو جس حال میں جہاں تھا اس کے لیے وہی مناسب ہوتا. اگر سارے اتفاق کر لیتے 100% کے 100% علماء کی ہجرت ہی کرنی ہے, تو جو نہ کرتا اس کے لیے گناہ گار ہونے کا خطرہ تھا. کہ اب اسلامی ملک کی طرف پوری امت متفقہ اجماعی طور پر ہجرت کر کے جا رہی ہے ایک ملک علماء کی, اور ان میں نہ جانے کو اب یہ گویا گناہ اور غلط قرار دیا جائے گا. تو جو نہیں جاتا اس کے لیے گناہ ہوتا اور پکڑ ہوتی. تو ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. تو اس اختلاف سے خیر ہی خیر پھیلی ہے. اس لیے اس میں بہت شدت کے ساتھ ایک رائے رکھنا یہ ہمارے نزدیک نامناسب بھی ہے, اس سے احتیاط کرنی چاہیے. واللہ اعلم بالصواب.